اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے کا خلاصہ۔ 20ویں پارے کا آغاز سورۃ النمل سے ہوتا ہے۔ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو اور آسمان سے پانی کو اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو لگایا ہو اور اس میں نہروں کو جاری کیا، فرمایا کون؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے؟ اور مزید کہا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو؟ اور اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکی میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو؟ اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہو؟ اور کہا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو؟ اور کون ہے جو زمین و آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ النمل کے بعد سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ فرعون ایک برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کو نازل فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں۔ جب خدشہ ہو کہ فرعون کے ہرکارے آ پہنچے ہیں تو ان کو جھولے میں لٹا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو جھولے میں بٹھا کر سمندر کی لہروں کی نظر فرما دیا۔ سمندر کی لہروں نے جھولے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ نے جھولے میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو سکتا ہے۔ فرعون نے جناب آسیہ کی فرمائش پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کو پالنے پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعاقب کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک داعیہ کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیاؤں نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے دائیاؤں کو جناب موسیٰ علیہ السلام پر حرام فرما دیا، یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگیں، کیا میں آپ کو ایک ایسے وعدے سے آگاہ نہ کروں جو آپ کے لیے اس بچے کی کفالت کر دے؟ فرعون نے کہا، اس خاندان کو بھی آزما لینا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب منظر ہے کہ دشمن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کی اجرت دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرور فرما دیا۔ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قبیلے کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی دہائی دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی حمایت میں فرعونی کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی ضرب کلیم کی تاب نہ لیتے ہوئے مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے پروردگار عالم سے توبہ استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ فرعون کے ہرکارے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کو طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی
اور ان کو مدین کے گھاٹ پر پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے گھاٹ پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ پانی نکالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، اور وہاں پر 2 لڑکیاں بھی پانی لینے آئی تھیں، لیکن رش کی وجہ سے پانی لینے سے قاصر تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا اور ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس کو محسوس کیا تو پروردگار عالم سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ یکایک انہیں 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو صلہ دے سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق وہ جناب شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالات سے آگاہ کیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا، آپ میرے پاس رہیں، اور آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اپنی بیٹی سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک جناب شعیب کے پاس مقیم رہے اور ان کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ 10 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سردی کا احساس ہوا۔ طور پہاڑ کے پاس سے گزرے تو دور سے آگ کو جلتے ہوئے محسوس کیا۔ اپنی اہلیہ کو فرمانے لگے کہ تم ذرا ٹھہرو، میں طور پہاڑ سے آگ کو لے کر آتا ہوں، اس سے ذرا حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب طور پر پہنچے تو خالق کائنات نے آواز دی، اے موسیٰ، میں اللہ عزیز و حکیم ہوں۔ اس موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا اور آپ کے عصا کو معجزاتی عصا اور آپ کے ہاتھ کو نورانی بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ خطابت اور بلاغت کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح اس کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر ہلاکت کے گھڑے میں گرا دیا۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا، اور آزمائش کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سابقہ امم اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب الاخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سرفہرست ہیں، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور استبداد کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ کاربند رہے اور اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرکوں کی مثال مکڑی کی ہے، جو گھر بناتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس طرح مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں مگر ان کی پکار میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بے شک ان کے نظریات مکڑی کے کمزور گھروں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔